الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وعدا الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرب. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. انتہائی واجب القدر ذی قدر احباب عزیز سامعین محترم بزرگوں اور عزیز نوجوان دوستوں، آج کی گفتگو کے اندر آپ لوگوں کے سامنے جو کچھ میں نے بیان کرنا ہے اس کی اساس اور اس کی بنیاد سورۃ الضحیٰ ہے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ سورۃ الضحیٰ وہ سورت ہے
کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی آپ کے ساتھ وعدے کیے. اس سورت کی وظائف کے اندر طاقت یہ ہے. مفتی ظفر علی خان نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کسی دشمن کو اپنا دوست بنانا چاہے تو سورۃ الضحیٰ 11 مرتبہ اور سورۃ قریش 7 مرتبہ پڑھ دے نماز کے اندر یا بغیر نماز کے. تو کہتے ہیں کہ جو اس سورت کے اس وظیفے کا اہتمام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دشمن کو بھی دوست بناتا ہے اور باقی دشمنوں سے اس کی حفاظت فرماتا ہے. یہ سورت تسلی بخش سورت ہے ہر انسان کے لیے، ہر مسلمان کے لیے. کہ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ساتھ جو وعدے کیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والوں کو بھی گویا کہ یہ سورت تسلی دیتی ہے. دین کا کام جو بھی کرتا ہے اور وہ امام الانبیاء کی سیرت کو اپناتے ہوئے رب کی توحید کی دعوت دیتا ہے، دین کا کام کرتا ہے، تو یہ بات طے شدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو پھیلانے میں جو نبی علیہ السلام کے ساتھ لوگوں نے کیا وہی اس کے ساتھ بھی ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگوں نے ٹھٹھا کیا، تنگ کیا، مذاق کیا، تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ بعض نصیحت کرنے والا، دین کا کام کرنے والا، دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والا اس کے ساتھ ٹھٹھا نہ دیا جائے، مذاق نہ دیا جائے، تنگ نہ دیا جائے، اس پر پتھر نہ پھینکے جائے، اس کو وسائل سے گزارا نہ جائے، ایسے کبھی نہیں ہو سکتا. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر آزمائشیں آئی ہیں تو ان کے طریقے پر چلتے ہوئے جو اللہ کی توحید کی دعوت لوگوں کو دیتا ہے اس پر بھی وہی تکلیفیں اور آزمائشیں آئیں گی. یہ طے شدہ بات ہے. لیکن جہاں پر مسائل تکلیفیں اور پریشانیاں آتی ہیں ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو تسلیاں بھی دیتے ہیں اور اپنے محبوب کو جنت کا وعدہ بھی کرتے ہیں اور اپنے محبوب کی قدم قدم پر مدد بھی کرتے ہیں. ایسے ہی دین کا کام کرنے والوں کو بھی قرآن تسلیاں دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد ان کے ساتھ بھی قیامت تک رہے گی. کسی بھی صورت یا کسی بھی آیت کا معنی اور مفہوم اس وقت تک سمجھ نہیں آ سکتا کہ جب تک اس صورت یا اس آیت کے شان نزول کو نہ سمجھ لیا جائے. شان نزول کہتے ہیں کہ یہ صورت کون سے واقعات پیش آنے کے بعد نازل ہوئی. آیت کا شان نزول کہیں گے تو یہ آیت کون سے واقعات پیش آنے کے بعد یہ آیت نازل ہوئی. تو چونکہ آج کا موضوع سورۃ الضحیٰ کے اوپر ہے
تو سورۃ الضحیٰ کا شان نزول آپ سب کے ذہن میں ہونا چاہیے، تب اس سورت کا معنی مضمون سمجھ میں آئے گا۔ اس کا شان نزول یہ ہے، اس سورت کے نازل ہونے سے پہلے یہ واقعہ پیش آیا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت و تبلیغ کا آغاز کیا تو مکہ کے اندر دو گروہ بن گئے۔ ایک اللہ کے نبی کی جماعت تیار ہوئی جس کو اصحاب محمد کہتے ہیں، دوسری جماعت بنی جو کفار اور مشرکوں کی جماعت تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ سے تنگ آ کر لوگ تورات کے علماء کے پاس گئے جو اس وقت کے تورات کے جاننے والے تھے۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے مقابلے میں ان علماء کے پاس جاتے ہیں اور علماء سے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا ہے، ہمارے بتوں کی نفی کر رہے ہیں، آپ ہمیں کوئی ایسے سوالات بتائیں، ایسے اشکالات بتائیں کہ جو سوالات جو اشکالات ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں تو نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب نہ دے سکیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب نہیں دے سکیں گے تو ہم آپ کی نبوت کا انکار کر دیں گے۔ علماء کے جو علماء سود تھے، برے علماء، تورات کا علم رکھنے والے، انہوں نے ان مشرکوں کی بات مانی اور اپنے اس گروہ کو، اپنی جماعت کو 3 سوالات بتائے۔ کہا جاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوالات پوچھو۔ پہلا سوال پوچھو کہ اصحاب کہف کون تھے، دوسرا سوال پوچھو کہ ذوالقرنین کون تھا، اور تیسرا سوال پوچھو کہ روح کیا ہے، روح کی حقیقت کیا ہے۔ وہ مشرک لوگ جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کہف کون تھے، ذوالقرنین کون تھا، اور روح کی حقیقت کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان سوالوں کا جواب میں تمہیں کل دوں گا۔ دوسرے دن وہ لوگ آئے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال وہی ہے، اصحاب کہف کون تھے، ذوالقرنین کون تھا، اور روح کی حقیقت کیا ہے، روح کیا چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تینوں سوالوں کے جواب میں تمہیں کل دوں گا۔ پھر تیسرے دن وہ لوگ آئے، سوال وہی کیا، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی سوال ہے، جواب ارشاد فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان سوالوں کا جواب میں تمہیں کل دوں گا۔ کل کرتے کرتے آپ سوچیے کوئی جنگل عالم ہو، بڑا عالم ہو، جس کو لوگ جس کی بات پر اعتماد کرتے ہو، جس کو مانتے ہو، کوئی شاید سوالی بن کے اس عالم کے پاس آئے اور کہے کہ مجھے سوال کا جواب دو، وہ کہے کہ میں کل دوں گا۔ پھر دوسرے دن آ کے پوچھے، وہ کہے میں کل دوں گا۔ تیسرے دن آ کے پوچھے، وہ کہے میں کل دوں گا۔ تو سوال کرنے والے کے دل میں کیا بات آئے گی کہ اس کو کچھ آتا ہی نہیں۔ تو جو ان کا مقصد تھا مشرکوں کا گویا کہ وہ حل ہو رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان سوالوں کے جواب نہیں دے سکتے تو اگر یہ نبی ہوتے تو یہ سوالوں کے جواب لازماً دیتے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، علماء کہتے ہیں کہ 15 دن تک اللہ تعالیٰ نے وحی کو مؤخر کر دیا۔ کتنے دن تک؟ 15 دن تک۔ بعض نے کہا کہ 18 دن تک، بعض نے کہا کہ 1 سال تک کے لیے وحی مؤخر کر دی۔ جب وحی مؤخر ہوئی
نزول رکا تو ابو جہل کی بیوی جمیل کہتی ہے نعوذ باللہ اے محمد تجھے تیرے شیطان نے چھوڑ دیا، تجھے تیرا شیطان خفا ہو گیا۔ جبرائیل امین جو قرآن میں لے کر نازل ہوتا تھا اس کو کیا کہا نعوذ باللہ کہ تجھ سے تیرا شیطان خفا ہو گیا، تجھ کو تیرا شیطان چھوڑ کے چلا گیا۔ مکہ کے لوگوں نے کہا قد وعد ربکم کہ محمد کا رب اس سے خفا ہو گیا۔ مدینہ اور مکہ کی سرزمین کے اندر یہ بات پھیل گئی کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول روک دیا گیا اور لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خالق دو جہاں خفا ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمزدہ ہوئے، گویا کہ زبان حال سے یہ کہہ رہے ہوں کہ یا الہ العالمین لوگوں نے مجھے شاعر کہا میں نے برداشت کر لیا، لوگوں نے مجھے مجنون کہا میں نے برداشت کر لیا، لوگوں نے مجھے تانے دیے میں نے برداشت کر لیا، اور تو الہ العالمین میں نے تیری توحید کے لیے اپنے جسم کے خون میں لہو لہان کر دیا۔ یا اللہ سارے تانے سہ چکا ہوں، سارے صدمے اٹھا چکا ہوں، آئندہ کے لیے بھی عہد کرتا ہوں ہر قسم کا تانا برداشت کر لوں گا، ہر صدمہ سہ لوں گا، لیکن یا اللہ میں یہ تانا برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی مجھے یہ کہے کہ تیرا رب تجھ سے خفا ہو گیا۔ یا اللہ یہ میں کبھی برداشت نہیں کر سکتا۔ نبی علیہ السلام پریشان ہیں، غمزدہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کئی دنوں کے بعد جبرائیل امین کو سورۃ الضحیٰ مکمل دے کر زمین پہ نازل کر دیا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قد فعل بک یا جبرائیل، اے جبرائیل علیہ السلام آپ کہاں چلے گئے تھے؟ فرمایا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا سمجھتے ہیں ہم اپنی مرضی سے نازل ہوتے ہیں؟ نہیں، وما نتنزل الا بامر ربک، جب تک ہمارا رب ہمیں نازل ہونے کا حکم نہ دے ہم زمین میں قدم نہیں رکھ سکتے۔ نقطۂ توحید بیان ہوا، نقطۂ توحید بیان ہوا کہ اتنے دنوں تک وحی کا منقطع رہنا، وحی کا مؤخر کرنا، اور جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں وما نتنزل الا بامر ربک، یا اللہ ہم اس وقت نازل ہوتے ہیں جب ہمارا رب ہمیں نازل ہونے کا حکم دیتا ہے، وگرنہ نازل ہونا تو دور کی بات ہے، ہم اپنے پروں کو بھی ہلا نہیں سکتے اس کی اجازت کے بغیر۔ وما نتنزل الا بامر ربک، ہم اپنے رب کے حکم سے نازل ہوتے ہیں۔ اب کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج الہ العالمین نے، آج رب العالمین نے مکمل سورۃ الضحیٰ دے کر بھیجا ہے اور مشرکین کے 3 سوالوں کا جواب دے کر بھی مجھے نازل کیا ہے۔ فرمایا وحی کو مؤخر کرنے کی وجہ کیا ہے، وحی روک کیوں دی گئی تھی؟ قرآن پاک اس چیز کا گواہ ہے۔ سورۃ الکہف کے اندر ارشاد فرمایا وَالضُّحَىٰ، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ابھرتے ہوئے سورج کی جوانی کی قسم، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اور رات کی قسم کہ جب وہ چھا جائے، مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، تیرا رب نہ تو تجھے چھوڑتا ہے اور نہ ہی تجھ سے بیزار ہوا ہے۔ دنیا کا ہر رشتہ، دنیا کا ہر تعلق جدا ہو سکتا ہے، باپ بیٹے کو چھوڑ سکتا ہے، استاد شاگرد کو چھوڑ سکتا ہے، دوست آپس میں بے وفائی کر سکتے ہیں، لیکن میرے نبی میری اور تیری محبت کا عالم یہی ہے، نہ تو مجھے چھوڑ سکتا ہے اور نہ میں کبھی تجھے چھوڑتا ہوں۔ وما نتنزل ما ودعك ربك وما قلى، فرمایا کہ تیرا رب نہ تو تجھ سے ناراض ہوا ہے اور نہ ہی کبھی تجھے چھوڑا ہے۔ اب جو اصل بات ہے، جو مدعا ہے، جو قیمتی بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ غور سے سنیں، میں کہنا کیا چاہتا ہوں کہ وحی مؤخر کس لیے ہوئی تھی؟ کسی کو معلوم ہے؟ وحی کا یہ نزول منقطع کافی عرصے تک کس لیے ہوا تھا؟ اس لیے
لیے ہوا تھا. یا اللہ ادھر تو آپ پیار کی باتیں کرتے ہیں, یا اللہ آپ نے قسمیں اٹھا کے کہا کہ میں آپ کو چھوڑتا بھی نہیں, آپ سے بیزار بھی نہیں ہوا. تو یا العالمین مجھے تو دشمنوں نے تانے دیے کہ تیرے رب نے تجھے چھوڑ دیا. یا اللہ ادھر سے پیار کی باتیں, ادھر سے وحی کا نزول اتنا مؤخر کیا ہوا. فرمایا میرے نبی یہ محبت ہے اور وحی کا مؤخر کرنا میرا قانون ہے. فرمایا کس لیے مؤخر کیا؟ فرمایا اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مشرکین نے آپ سے سوال کیے تو آپ نے کہا میں کل بتاؤں گا. آپ نے کیا کہا؟ میں کل بتاؤں گا. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا. اے میرے لاڈلے پیغمبر آپ یوں نہ کہا کیجیے کہ میں کل بتاؤں گا, آپ یوں کہا کیجیے اِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ کہ اگر میرے اللہ نے چاہا تو میں کل بتاؤں گا. سمجھ آئی آپ کو وحی کا نزول کیوں مؤخر ہوا؟ کہ آپ نے کہا تھا میں کل بتاؤں گا, اور یہ بات کہنے میں آپ نے میری وحدانیت کو یاد نہیں کیا. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ کے لیے یہ قانون ہے, آپ جب بھی کوئی کام کہیں, جب بھی کوئی بات کہیں, جب بھی کسی کام کا ارادہ رکھے تو آپ یوں کہا کیجیے کہ اگر میرے اللہ نے چاہا تو میں کل بتاؤں گا, یا اگر میرے اللہ نے چاہا تو میں یہ کام ایسے کروں گا. ہم بھی بات کہتے ہیں میں فلاں ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا یا کل میں یہ کام کروں گا, لیکن اللہ نے اپنے نبی کو کہا جو امام الانبیاء ہے, ساری کائنات کے سردار ہے, فرمایا آپ بھی جب ارادہ کرتے ہیں تو اس ارادے کے اندر یہ کہا کیجیے کہ اگر اللہ نے چاہا تو میں کل بتاؤں گا. صرف اس بات کی وجہ سے میری مؤخر کر دی اور امام الانبیاء کو تانے سننے پڑے. امام الانبیاء کو لوگوں نے استہزاء کیا نعوذ باللہ. تو فرمایا ما ودعک ربک وما قلی. اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب آپ کو نہ کبھی چھوڑتا ہے اور نہ ہی کبھی آپ سے خفا ہوتا ہے. اور وحی کے نزول کی تاخیر بتائی کہ اس لیے مؤخر کر دیا گیا تھا کہ آپ نے اس کے اندر یہ نہیں کہا تھا کہ اِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. اگر آپ کہہ دیتے کہ اللہ نے چاہا تو میں کل بتاؤں گا تو فوراً آپ کو کل بتا دیا جاتا. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ غمزدہ نہ ہو, آپ پریشان نہ ہو. آپ کی ہر ساعت پہلے ساعت سے, آپ کا ہر وقت پہلے وقت سے, آپ کا ہر لمحہ پہلے لمحے سے, آپ کا ہر دن پہلے دن سے بہتر ہوتا چلا جائے گا, بہتر ہوتا چلا جائے گا. اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میری اور آپ کی جو محبت ہے یہ محبت کبھی ٹوٹے گی بھی نہیں, اس محبت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا, اضافہ ہوتا چلا جائے گا. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. آپ کا ہر ماضی, آپ کا ہر مستقبل ماضی سے بہتر ہوگا. آپ جب عالم ارواح میں تھے آپ کا دور بہتر تھا, لیکن آپ جب اپنی ماں کے پیٹ میں آئے تو یہ دور اس دور سے زیادہ بہتر تھا. پھر جب آپ دنیا میں تشریف لائے یہ دور آپ کے ماں کے پیٹ سے بھی زیادہ بہتر تھا. پھر آپ کا بچپن بھی بہتر تھا, لیکن جب آپ لڑکپن میں آئے تو آپ کے بچپنے سے لڑکپن والی عمر بہتر تھی. جب آپ جوانی میں آئے آپ کا لڑکپن بھی بہتر تھا, لیکن جوانی والی عمر لڑکپن والی عمر سے بہتر تھی. پھر جب آپ جوان ہوئے آپ کی جوانی بھی بہتر تھی, لیکن 40 سال کے بعد نبوت والی عمر سب سے زیادہ بہتر تھی. اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب آپ کی قبر مبارک, آپ کا انتقال کر جانا, دنیا سے رحمت فرما جانا اور قبر کی تنہائیاں, قبر جنت کے باغوں میں سے آپ کے لیے باغ بنا دی جائے گی, تو گویا ساری پریشانیوں سے اور ساری خوشیوں سے قبر والی زندگی آپ کی سب سے زیادہ بہتر ہے. پھر جب آپ کو اٹھایا جائے گا سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو لے کر
شفاعت فرمائیں گے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اللہ نے آپ کو پہلی زندگی سے بعد والی زندگی بہتر عطا فرمائی. فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ انعام دیا کہ میرے اوپر نبوت کا سلسلہ ختم ہوا اور مجھے خاتم الانبیاء بنا دیا گیا. پھر فرمایا اللہ نے مجھے یہ انعام دیا کہ میرا روب الدبدبہ 1 مہینے کی مسافر تک دشمن محسوس کرتا ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ انعام دیا گیا کہ قیامت والے دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت برپا ہوگی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنی امتیوں کو لے کر جنت میں داخل ہوں گے. اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ انعام دیا کہ جنت کی 120 صفحے ہوگی. 120 صفحوں پر مشتمل لوگ ہوں گے. کتنے صفحے؟ تمام امتوں کی 120 صفحے ہوگی. لیکن فرمایا میری امت اس قدر کثیر تعداد سے جنت میں جائے گی کہ فقط 80 صفحے امت محمدیہ کی ہوگی. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو اتنا عطا فرمائیں گے، اتنا عطا فرمائیں گے، اتنا عطا فرمائیں گے کہ آپ خود کہیں گے کہ یا اللہ میں راضی ہو چکا ہوں. ہر نبی حضرت آدم گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، کیوں؟ اللہ راضی ہو جائے. حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو پکارتے ہیں، کیوں؟ اللہ راضی ہو جائے. حضرت یوسف زلیخا کے جال سے بچنے کے لیے اللہ کو پکارتے ہیں اور گناہ سے بچتے ہیں، کیوں؟ اللہ راضی ہو جائے. تمام انبیاء کی یہ جستجو ہے اللہ راضی ہو جائے. تو گویا یہاں پر اللہ تعالیٰ کی جستجو ہے کہ نبی علیہ السلام مجھ سے راضی ہو جائے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو اتنا عطا فرمائیں گے، اتنا عطا فرمائیں گے، اتنا عطا فرمائیں گے کہ آپ خود کہیں گے کہ میں راضی ہو گیا ہوں. یہ جب آیت نازل ہوئی تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا کہ جب تک اپنی امت کے آخری شخص کو بھی جنت کے اندر جنت میں اس کو لے کر جنت کے اندر داخل نہ ہو جائے. یہاں پر بھی امت کو یاد کیا کہ میں راضی ہوں گا تو تب بھی کیسے راضی ہوں گا کہ اپنی امت کے لیے شفاعت کروں گا. اور پھر یہ بات یاد رکھیے ہم اس امید کے ساتھ نہ رہتے کہ ہم نبی کے امتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی علیہ السلام شفاعت فرمائیں گے. فرمایا نہیں من الذی یشفع عنده الا باذنہ. شفاعت تو نبی فرمائیں گے لیکن نبی شفاعت اسی کی فرما سکیں گے جس کی میں خالق کائنات اجازت دوں گا اور میں اس کی اجازت دوں گا جس نے میری توحید کے اندر کبھی شرک کی ملاوٹ نہ کی ہوگی، میری توحید کے اندر کبھی شرک کی ملاوٹ نہ ہوگی. فرمایا نیک مشکل جو ہے تو نیک جوبہ بھی پہنتا ہے، سفید لباس بھی پہنتا ہے اور چاہے وہ عالم ہو، چاہے وہ مفتی اعظم ہو، چاہے وہ کوئی بھی نیک ہو لیکن ہے مشکل ہے نیک، نماز بھی پڑھتا ہے، تلاوت بھی کرتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتا ہے، بہت نیک اعمال کرتا ہے لیکن اس کے اعمال کے اندر شرک کی ملاوٹ ہے، شرک کی ملاوٹ ہے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ نیک مشرک یقینی جہنمی ہے اور گناہگار موحد، گناہگار موحد کہ جو اللہ کی توحید کا بڑا شیدائی ہے. اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ اس کی ذات اور صفات کے اندر شرک کی ملاوٹ نہ ہو. اپنے اعمال جب وہ کرتا ہے تو اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ شرک کی ملاوٹ نہ ہو. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نیک
مشکل یقینی جہنمی اور گناہگار واحد یقینی جنتی ہے۔ ایک حدیث پڑھنے لگا ہوں، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کی امت میں سے جس شخص نے شرک نہیں کیا ہوگا تو میں اس کو جنت کے اندر داخل کروں گا۔ ایک صحابی فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس شخص نے زنا کیا ہو یا چوری کی ہو، فرمایا ہاں اگر وہ موحد ہے تو اس قسم کے گناہ اگر اس سے ہوں گے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا وعدہ کرتا ہے۔ کبیرہ گناہوں کے باوجود اگر شرک اس کی زندگی میں نہیں تھا، شرک جلی بھی نہیں، شرک اکبر بھی نہیں تھا، شرک اصغر بھی نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی نجات ہو گئی۔ لیکن پھر بھی کبیرہ گناہوں سے توبہ طائب ہوتے رہنا اور بچتے رہنا یہ ایک مومن کی پہچان ہے، اور انسان کو گناہوں کا بے باک نہیں ہونا چاہیے۔ ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ابن آدم کہ تو اتنے گناہ کر کے زمین سے لے کر آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دے۔ ایک حدیث وہ ہے جو زیادہ تر طالب علم صاحب بیان کرتے ہیں اور موبائل کے اندر دور کی لگی ہوتی ہے کہ لو بڑا ضرور کا نام سرمائی، کہ تو اتنے گناہ کر کے زمین کی بلندیوں سے لے کے آسمان تک پہنچا دے، تم استغفر پھر تم مجھ سے معافی مانگے گا تو میں معاف کروں گا۔ یہ دوسری حدیث ہے جو میں پڑھنے لگا ہوں۔ فرمایا تو اتنے گناہ کر کہ زمین سے لے کر آسمان کی بلندیوں تک لیا، زمین سے لے کر آسمان کی بلندیوں تک لیا، لیکن شرط یہ ہے کہ ان گناہوں کے اندر شرک والا گناہ تم نے نہ کیا ہو تو مجھے اپنی جلالت کی قسم ہے تیرے گناہوں سے دگنی رحمت دے کر تجھ سے ملاقات کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک سے بچائے، شرک اکبر سے بچائے، شرک اصغر سے بچائے۔ ہم آپ کو اتنا عطا فرمائیں گے کہ آپ بھی راضی ہو جائیں گے۔ ماضی کا دور یاد دلایا تو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دو قسمیں کھائی اللہ تعالیٰ نے، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ ضحیٰ سے مراد رات کی ہے، ضحیٰ سے مراد دن کا اجالا، اور وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ سے مراد رات۔ تو بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کے چہرے کی قسم کھائی کہ آپ کے چہرے کی قسم، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اور آپ کے زلفوں کی قسم کہ آپ رب آپ سے ناراض نہیں ہوا۔ جیسے رات کی قسم کیوں کھائی؟ اس لیے کھائی کہ جیسے سورج سے جیسے رات اور دن آتے جاتے ہیں ایسے ہی دن کا موافق ہو جانا، یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ میں خفا ہو گیا ہوں۔ رات کے بعد اجالا آتا ہے تو وہی کہ رکنے کے بعد بھی دن کا نزول بھی ہو جائے گا، تو نزول بھی ہو جاتا ہے۔ تو وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ۔ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دور کے یتیمی کے اندر ہمیں آپ کو ماضی کے اندر ہم نے آپ کو یتیم پایا، الم یجدک یتیما فآویٰ، پھر ہم نے آپ کی پرورش کی، آپ کو ٹھکانہ عطا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تو آپ کے والد کا انتقال ہوا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، 6 سال کی عمر تھی تو آپ کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کیسے پرورش کی کہ والد بھی نہیں، والدہ بھی چلی گئی، آپ کے دادا جان کو آپ پر شفیق اور مہربان بنا دیا۔ 6 سال اور 2 سال میں تھی، یعنی 8 سال تک کی عمر میں آپ کے دادا جان نے آپ کی پرورش کی۔ اس کے بعد وہ بھی انتقال کر گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو طالب کے سپرد کیے، گویا کہ ڈیوٹی لگا دی کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی پرورش فرمائی۔ تو فرمایا الم یجدک یتیما فآویٰ، آپ نادی کو تو دیکھیے کہ ہم نے آپ کو یتیم پایا تھا، پھر ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا، آپ کی پرورش کی۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ، اے نبی
پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ ظالم کا معنی قرآن پاک کے اندر عربی وزینوں کے اندر عربی کے اندر ظالم کا معنی ہوتا ہے گمراہی. کیا؟ یعنی نبی کے لیے گمراہی کا لفظ استعمال نہیں کیا جا سکتا. تو علماء نے کتنے احتیاط سے اس کا معنی کیا ہے کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. اے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو ناواقف پایا تھا، پھر آپ کو واقفیت عطا کر دی اپنی توحید کی. یا ہم نے آپ کو متلاشی پایا، رات کی خلوتوں میں جا کر نبوت سے پہلے نبی علیہ السلام وہاں پہ جا کے اپنے معاشرے کی بدحالی پر پریشان ہوتے اور دیکھتے کہ بتوں کی لوگ پوجا کرتے ہیں تو یہ کیسے باز آئیں گے. نبی علیہ السلام غمزدہ رہتے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. ہم نے آپ کو راستہ دکھا دیا. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. ہم نے آپ کو محتاج پایا، آپ کا اللہ نہیں تھے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مال و دولت عطا کی. پھر آگے تین باتیں فرمائی. فَأَمَّا الْيَتِيمُ فَلَا تَقْهَرْ. فرمایا یتیم کے ساتھ جھگڑنا نہیں ہے، یتیم کو اذیت آپ کی کفالت دیں یتیم تو اس کو تکلیف نہیں پہنچانی. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. اور سائل کو جو سوال کرنے والا آ جائے، اگر کوئی شخص آپ کے اللہ کے نام پر مانگتا ہے تو آپ اس کو خالی ہاتھ واپس نہ لوٹائیں. بے شک وہ امیر کیوں نہ ہو، آپ اس کو 10 روپے دیں گے تنخواہ تو سکتے ہیں لیکن خالی ہاتھ واپس نہ لوٹیں. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. فرمایا اتنے انعامات میں نے آپ کو دیے ہیں. آگے چھوٹا سا مطالبہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. آپ نے اپنے رب کی نعمت کو ظاہر کرنا ہے، جسم کے اندر دکھانا ہے. اللہ نے کسی کو مال و دولت دیا، ہر شخص کے پاس اتنا مال و دولت ہوتا ہے کہ وہ لباس اچھا پہن سکے. اگر کوئی پھٹا چھوٹا لباس پہنتا ہے، میلا کچیلا لباس پہنتا ہے اور بندہ دیکھتا ہے تو کہتا ہے میں اس کو زکات دوں. اس قسم کا لباس اگر پہنتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی نصیبی ہے. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا جو ہے اظہار کرنا یہ اللہ